بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکسپریس اسپورٹس پیج میں مرزا اقبال بیگ ایکسپریس نیوز کے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کے شو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے قومی کھیل ہاکی کے حوالے سے، جو اب قومی کھیل رہا نہیں۔ پاکستان چونکہ کوئی ٹورنامنٹ نہیں کھیلا، اس لیے 17 سے 18 نمبر پہ چلا گیا۔ 18ویں پوزیشن ہے، رینکنگ ہے پاکستان کی۔ اور آپ بھارت کی مثال لے لیں کہ بھارت اتنے ٹورنامنٹس میں حصہ لیتا ہے، وہ دوبارہ اپنی کھوئی ہوئی گلوری کو جو ہے وہ بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہم اپنی حاصل کردہ گلوری کو تباہی اور بربادی کے دہانے کی طرف لیے جا رہے ہیں۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اس کے ذمہ دار کیا وہ لوگ ہیں کہ جو جی حضوری کرتے ہیں؟ اس کے ذمہ دار کیا وہ لوگ ہیں جو پی ایچ ایف کے صدر کے ارد گرد گھومتے ہیں، جو پی ایچ ایف کے سیکریٹری کے ارد گرد گھومتے ہیں اور اپنی مراعات حاصل کرتے ہیں؟ ابھی حال ہی میں کوئٹہ میں جو واقعہ ہوا، اس واقعے میں جو افضل منا کے صاحبزادے تھے، مجاہد افضل، ان کے اوپر بجائے اس کے کہ پابندی لگائی جاتی ہے، ابھی ویکسینیشن لگوائی ہے پی ایچ ایف نے، تو مجاہد افضل صاحب بڑے فخر کے ساتھ وہ جو تھے کووڈ کا انجیکشن لگا رہے تھے۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ کہاں کس سمت میں جا رہے ہیں۔ آج ہم ہاکی کے حوالے سے بہت ساری باتیں کریں گے، اور کوئی اور نہیں، ہمارے ساتھ پاکستان کے نامور ہاکی اولمپئن، اور یہ وہ واحد اولمپئن ہیں جنہوں نے اپنا ایک سٹانس لیا ہوا ہے، ورنہ باقی تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور مصلحت کا شکار ہو ہی جاتے ہیں۔ سمیع اللہ، فلائنگ ہارس، فارمر کیپٹن آف پاکستان ہاکی ٹیم، اپنے زمانے کا ایک بہت بڑا نام، اگرچہ 80s میں ریٹائر ہوئے، لیکن 30-40 برس گزرنے کے باوجود لوگ سمیع اللہ کو نہیں بھولیں۔ آج ان سے بہت ساری باتیں کریں گے، گراس روٹ لیول کے حوالے سے بھی بات کریں گے سمیع اللہ سے کہ کراچی ہاکی ایسوسی ایشن گراس روٹ کے حوالے سے جو کام کر رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک اسکول میں، شاہ ولایت اکیڈمی میں سمیع اللہ صاحب بھی تھے، تو وہاں پر انہوں نے کوچنگ کے حوالے سے، حنیف خان بھی تھے، کوچنگ کے حوالے سے بات کی۔ اس پر ہم مزید بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم سمیع اللہ سے گفتگو کے سلسلے کا آغاز کریں، پہلے ہاکی کے حوالے سے آپ کو ایک پیکج دکھاتے ہیں کہ کیا کس کی نظر لگ گئی پاکستان ہاکی کو۔ جونیئر ایشیا کپ اور جونیئر ورلڈ کپ کی تیاریوں کے سلسلے میں پاکستان کی جونیئر ہاکی ٹیم کا تربیتی کیمپ ان دنوں لاہور میں ہیڈ کوچ دانش کلیم کی زیر نگرانی جاری ہے۔ کیمپ میں 32 کھلاڑیوں کو مدعو کیا گیا اور بعد میں شارٹ لسٹ کر کے کھلاڑیوں کی تعداد 24 کر دی جائے گی۔ اس کیمپ کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 کھلاڑیوں حماد انجم اور وقار کو کیمپ سے باہر کیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے نظم و ضبط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پنجاب اسپورٹس بورڈ کے گارڈ سے جھگڑا کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو کیمپ سے باہر کیا گیا۔ ایک تو پاکستان ہاکی ویسے ہی زوال کی طرف گامزن ہے، اور دوسری طرف نظم و ضبط کی خلاف ورزی کے حوالے سے یہ دوسرا واقعہ ہے۔ اس سے قبل کوئٹہ میں کھیلے گئے چیف منسٹر بلوچستان گولڈ کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں جس انداز سے ہاکیاں چلائی گئیں وہ بھی قابل ذکر ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ اس نظم و ضبط کی خلاف ورزی میں ملوث مجاہد افضل کو کورونا ویکسین بھی لگائی گئی، اور پی ایچ ایف نے اس ڈسپلن کی خلاف ورزی میں ملوث کوچز اور کھلاڑیوں کو ایک کوچنگ کلینک میں بھی شامل کیا گیا۔ آخر نظم و ضبط کی پابندی پر کب عمل درآمد کیا جائے گا؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کیمپ میں شریک کھلاڑیوں کو 3 پریکٹس میچز کھلائے جائیں گے۔ یہ پریکٹس میچز وابڈا، نیشنل بینک اور سوئی گیس کی ٹیموں کے درمیان کھیلے جائیں گے۔ پاکستان ہاکی اب 18ویں نمبر پر آ گئی ہے کیونکہ پاکستانی ٹیم نے کسی بڑے ایونٹ میں حصہ ہی نہیں لیا ہے۔ اگر ہاکی کی یہ صورتحال اسی طرح سے جاری رہی تو پھر پاکستان ہاکی کا اللہ ہی حافظ ہے۔ جی، پیکج آپ نے ملاحظہ کیا، گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں سمیع اللہ صاحب۔ سمیع اللہ صاحب 18ویں نمبر پر آ گئے۔ جب آپ لوگ کھیلتے تھے تو وہ ٹیمیں کہ جو ہمارے قریب نہیں آتی تھیں وہ اب ہم سے رینکنگ میں اوپر ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کب تک یہ ہم ہاکی کی بے بسی کا رونا روتے رہیں گے؟ ہونا ہوانا کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں 2008 اولمپک کے بعد سے، اس وقت ہم 8ویں نمبر پہ تھے، بیجنگ اولمپک، اس کے بعد آہستہ آہستہ 11ویں پہ گئے، 13ویں پہ گئے، 17ویں پہ گئے، 18ویں پہ گئے۔ اس پہ کوئی بھی پی ایچ ایف کہہ لے، کوئی بھی کووڈ کی وجہ سے، اس وجہ سے پارٹیسپیشن نہیں کی، لیکن اوور آل ہمارا سٹینڈرڈ ہی نہیں رہا۔ ہم بار بار کہتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں گرومنگ کی زیادہ ضرورت ہے کھلاڑیوں کو، بنسبت آپ اگر اس قسم کے ٹورنامنٹ کروائیں جیسے آج کل ہو رہا ہے 5 اے سائڈ 7 اے سائڈ، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب 35 کھلاڑیوں کو گروم کریں، ٹف ہو، ان کی پریکٹس ہو، ان کی فزیکل فٹنس ہو، تو پھر کچھ ہو سکتا ہے۔ ابھی آئرلینڈ کی ٹیم 17ویں نمبر پہ ہے، ہم 18ویں نمبر پہ ہیں، بڑی شرم کی بات ہے۔ اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو سوچنا چاہیے، ان کو 5 سال ہو گئے تقریباً، 5 سال میں اگر ان کی اس پی ایچ ایف کی پرفارمنس دیکھیں تو قابل رشک نہیں،
اس لیے ان کو خود چاہیے کہ چھوڑ جائیں. لیکن گزشتہ آپ 2013 سے بات کر رہے ہیں نا جو بیجنگ اولمپکس ہوئے, تو گزشتہ اگر ہم 2008 کی بات کر رہے ہیں آپ 13 سال کی, تو 13 سال سے تو ڈیٹیریٹ ہی ہو رہی ہے نا ہاکی, تو وہ ذمہ دار نہیں تھے جو اس سے پہلے تھے. بالکل پوری 15 سال کی میں بات کروں کہ پورے 15 سال جو ہیں پورے کے پورے جتنے بھی لوگ تھے, اس میں اختر رسول بھی شامل ہے, اس میں قاسم ضیاء بھی شامل ہے, جو اس وقت پریزیڈنٹ پاکستان ہاکی فیڈریشن تھے, جنہوں نے کچھ کام نہیں کیا. اگر انہوں نے تھوڑا سا بھی کام ٹھیک کیا ہوتا تو میرے خیال میں یہ نوبت نہ آتی. تو پریزیڈنٹ کی ذمہ داری, جو سیکریٹری دوسری باری لینے آ گئے ہمارے سیکریٹری, ان کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ اس سیکریٹری کے پاس تو کوئی خاص چیز ہے کہ وہ ہر جگہ فٹ ہے, میرے خیال میں کیا کہہ سکتے ہیں اس کو. مجھے ایک انٹرویو دیا تھا انہوں نے, شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کہا کہ میں تو ہر وننگ ٹیم کا ممبر رہا ہوں اور میں نے تو یہ کر دیا, اور جبکہ وہ شاید بھول گئے 2006 میں جب جرمنی سے ہم ہارے تھے ورلڈ کپ میں, شاید ان کو یاد ہی نہیں تھا. انہوں نے وہ بھی بھول گئے, وہ بھی دیکھ لیے جو ورلڈ کپ ہم ادھر ہارے تھے, انڈیا میں ہارے تھے, 12ویں نمبر پہ آئے تھے, اور ساری ٹیم کو ریزائن کروا دیا اور پھر ساری ٹیم کو رجسٹریٹ کروا دیا. تو جو اس قسم کی سوچ ہوگی نیگیٹو, وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی. صرف عہدے کی کرسی کے حصول کی جنگ ہے بس, کہ کرسی پہ بیٹھ گئے, باقی چاہے جائے کچھ بھی. ابھی تک کبھی آپ کو انہوں نے بتایا کہ ہمارا 1 سال کا یہ پروگرام ہے, وہ کہتے ہیں میں نے جونیئر چیمپئن شپ کرائی جس میں انڈر 18 کے بجائے 22 سال کے لڑکے کھیلیں, جس میں ظاہر شاہ صاحب مجھ سے ناراض ہو گئے کہ آپ نے یہ کیوں کہہ دیا. کہنا چاہیے کیونکہ ظاہر شاہ کے ہوتے سارا کام سب کچھ, وہی تو ڈائریکٹر ہے ٹورنامنٹ تھا کہ دیکھتا ہے, ایج دیکھتا, پہلے انٹیمیٹ کرتا. تو ہمارے ہاں یہی جو لوگ کمپرومائز کرتے ہیں کھلاڑی, اس کی وجہ سے پاکستان کی ہاکی خراب ہو رہی ہے. ہاکی کی ہم بات کر رہے ہیں, اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر ہالینڈ سے پاکستان کے فارمر ہاکی کیپٹن سلمان اکبر نے. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سلمان. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مرزا بھائی, کیسے ہیں؟ سمی بھائی بھی سلام کہہ رہے ہیں, سمی بھائی میرے ساتھ ہیں. جی سمی بھائی السلام علیکم, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. میں نے کہا سلمان اکبر بھی ہمارا پکا ممبر ہے. یہ بتائیں کہ ایک انٹیلیکچوئل کوچ تو پاکستان ہاکی فیڈریشن کے پاس ہے, خواجہ جنید کی صورت میں. وہ دعوے کرتا ہے کہ میں نے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرایا, حالانکہ قسمت کی دیوی ہم پر مہربان ہو گئی. آپ موجودہ صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں سلمان؟ آپ ماشاءاللہ سے کوالیفائڈ کوچ ہیں, آپ وہاں کوچنگ کر رہے ہیں. یہاں جو کوچ لگے ہوئے ہیں رانا ظہیر صاحب, ان کے بارے میں کیا اب میں کہوں, دانش کلیم فلی فٹ نہیں ہے, وہ کوچنگ کر رہے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے, کیا کوچز کا تقرر میرٹ کی بنیاد پر ہو رہا ہے یا پسند ناپسند کی؟ نہیں مرزا بھائی, یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ, اور یہ آج سے نہیں بڑی دیر سے پریکٹس ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن کی, کہ میرٹ کا اتنا خیال نہیں رکھا جاتا. اگر میرٹ پہ کوچز کی اپوائنٹمنٹ ہوتی تو آج ہم کافی, ہماری جو رینکنگ ہے جو کہ ریسنٹلی 18ویں نمبر پہ آ گئی ہے, وہ شاید بہتر ہوتی. تو اس میں بالکل اس چیز کی پریکٹس ہوتی ہے, اپنوں کو لایا جاتا ہے. آپ کوئی بھی جو بھی فیڈریشن میں آتا ہے آپ دیکھیں سب سے پہلے کوچنگ سٹاف چینج ہوتے ہیں, مینجمنٹ چینج ہوتی ہیں, وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے لوگوں کو لانا ہوتا ہے. تو ایک بہت بڑا یہ المیہ ہے اور اس کو بہتر ہونا چاہیے. اور کبھی بھی کام نہیں ہوا کوچز کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو آپ کے گراس روٹ لیول کے کوچز ہیں. ابھی ریسنٹلی جو اب سننے کو مل رہا ہے کہ ایشین ہاکی فیڈریشن کی طرف سے کورسز اور ورک شاپس کروائی جا رہی ہیں کوچز کو, 16 کے قریب میرے خیال میں کوچز ہیں. اگر آپ ان کی لسٹ دیکھیں آپ کو ایک بھی آپ کو کوئی گراس روٹ لیول سے کوچ اس میں نظر نہیں آئے گا. وہی سارے جو پہلے پریکٹسز کر چکے ہوئے ہیں, آزمائے جا چکے ہوئے ہیں, انہی کو دوبارہ پھر کورسز کروا کے اور جو ہے دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہم اب اپنی کوچنگ ڈیولپمنٹ میں بھی کام کر رہے ہیں. تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہونا, یہ وہی پرانے نام ہے جو سب آزمائے جا چکے ہیں. نئی بوتل پرانی شراب ہے یہ. بس اس سے یہ بہت بڑا المیہ ہے اور اس پہ کبھی کام نہیں ہوا, اور اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. گراس روٹ لیول سے اپنے ینگسٹر کوچز کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, جو آپ کو آنے والے جو آپ کو فیوچر میں جو پرفارم بھی کر کے دے سکتے ہیں. لیکن رانا ظہیر تو سلمان کوالیفائڈ ہے, آصف باجوہ کہتے ہیں کہ وہ بڑے کوالیفائڈ کوچ ہیں, وہ کیٹرنگ کا ٹھیکہ بھی ان کے پاس ہے, کٹوں کا ٹھیکہ بھی ان کے پاس ہے, اپنی سوئی سدن گیس کے وہ ہیڈ کوچ ہیں, 2 ویڈیو اینالسٹ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, اور ان کی جو سپورٹس کی گڈس کی دکان ہے وہاں سے سامان خریدتی ہے پی ایچ ایف. تو خدمات تو سر انجام دے رہے ہیں نا وہ. تو اب ایسی خدمات ہوں گی تو پھر رینکنگ بھی ایسی ہوگی. اور آپ ہی کے شو میں جو انہوں نے اس چیز کا جواب بھی دیا تھا تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم نے کبھی بھی ان سے ایسا کچھ نہیں کیا. اور لیکن اب کیا کہہ سکتے ہیں, تو اگر اس طرح کے اگر میرٹس آپ سیٹ کریں گے کہیں پہ بھی اپوائنٹمنٹس کرنے کی, تو کوئی سرپرائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج ہم ورلڈ نمبر 18 ہو گئے ہیں. اچھا, آپ سے ایک سوال کروں گا پھر لائن پہ رہیے گا. خواجہ جنید کے پاس کیا گیدر سنگھی ہے, کافی عرصے سے کوچنگ کر رہے ہیں, کوئی رزلٹ لے کر آئے ہیں وہ؟
کوئی ریزلٹ نہیں لے کے آئے اور کافی دیر سے بالکل وہ ہر مینجمنٹ کا حصہ بن جاتے ہیں اور یہ ایک بڑا ویلڈ کویسچن ہے اور کافی پوچھا بھی جاتا ہے کہ ان کے پاس پتہ نہیں کیا کوئی جادو کی چھڑی ہے کہ کوئی بھی مینجمنٹ فیڈریشن آتی ہے وہ اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور جب نہیں لگتے تو انہی کی باتیں آن ریکارڈ پڑھی ہوئی ہیں کہ یہ کیا کیا فیڈریشنز کے بارے میں انہوں نے باتیں کی ہیں. تو اور اگر آپ ان کی کوچنگ اچیومنٹس دیکھ لیں کچھ نہیں ہے. وہ ورلڈ کپ کی اگر بات کرتے ہیں 2018 کی, وہ مرزا بھائی یہ تو شکر کریں 16 ٹیمیں ہو گئی تھی 12 کی جگہ, نہیں تو پاکستان نے کوالیفائی بالکل نہیں کرنا تھا. وہ تو کہہ رہے میں نے کرایا کوالیفائی, کروایا کہ ورسٹ ایک پرفارمنس کوالیفائی راؤنڈ میں دے کے تو پھر کوالیفائی کروایا. وہ تو دعائیں دے ایف آئی ایچ کو جنہوں نے 12 سے 16 ٹیمیں کر دی تھی. آپ لائن پہ رہیے گا. طیب اکرام صاحب کے پاس کیا سونے کی گیدڑ سنگھی ہے؟ وہ تو اے ایچ ایف ایشین ہاکی فیڈریشن کے سیکریٹری بن گئے. ان کے کئی شاگرد جو ہیں وہ ان کے سب سے بڑے شاگرد تو آصف باجوہ ہیں جو اس وقت پاکستان ہاکی فیڈریشن چلا رہے ہیں. ان کے پاس کیا؟ اور سلمان اکبر صحیح کہہ رہا ہے, اگر آپ لسٹ دیکھیں جو کوچز کے کورسز کے لیے بھیجا جا رہا ہے, کسی کا کوئی رشتہ دار ہے, کسی کا دوست ہے. ان میں ایک دو نام ایسے ہیں جنہوں نے کوئٹہ میں ہاکیاں چلائیں. اب پتہ نہیں پی ایچ ایف نے وڈرا کیا انہیں نہیں کیا, آپ کے سامنے ہوگا کوئٹہ کا واقعہ. تو سمیع بھائی طریقہ کار کیا اختیار کیا ہو انہوں نے؟ دیکھیں سفارشیں تو پہلے بھی چلتی تھیں, کوئی حرج نہیں تھا کہ سفارش والا نہ آدمی ہو, لیکن وہ کرتے یہ تھے کہ اگر 8 آدمی تو 6 جینون رکھتے تھے, 2 اس کو کہتے تھے گرومنگ ہو رہی ہے, چاہے وہ ظفر اللہ جمالی مرحوم ہو, چاہے مارشل نور خان صاحب ہوں, وہ کہتے تھے 6 جینون رکھیں, 2 آدمی بھیجیں. یہاں 2 جینون رکھتے جی, اور ان کو پھر چانس بھی نہیں ملتا. تو یہ چیزیں سوچنی چاہیے. اگر دیکھیں نا, مجھے یہ کہیں کہ یہ پاکستان ہاکی ٹیم کا مینیجر بن جاؤ اور پاکستان ہاکی اور ساتھ پیسے بھی لو اور 18ویں نمبر پہ ہو, تو میں کبھی ایکسیپٹ نہ کروں. صحیح آدمی اس میں ہمارے اولمپین کا بھی قصور ہے. جب بار بار لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ اولمپین کیوں نہیں اکٹھے ہوتے, یہی وجہ ہے کہ جب میں کمپرومائز کروں گا, آپ ان سے کمپرومائز کریں گے, سلمان کرے گا, تو پھر وہ پی ایچ ایف یا کوئی بھی فیڈریشن وہ یہی فائدہ اٹھائے گی, ان کو استعمال کرے گی اور رائٹ لیفٹ کر دے گی. تو ان کو ایشین ہاکی فیڈریشن کی جیسے بات کر رہے ہیں, اور لاہور میں ہی ہاکی کلب میں ان کا آفس ہے, تو بیٹھ کے وہ ہاکی کا اسٹرکچر ٹھیک کریں. یہ نہ کرے کہ جی اس کو سیٹ پیسز اوبلائج کر دیا, سیٹ پیسز اور یہ پیسز, اور وہ یورپین جو کھیلتے ہیں ان کا الگ ایک سٹائل ہے, ان کی جو فزیکل فٹنس ہے وہ الگ کرتے ہیں. وہ یہ سیٹ پیسز تو وہ الگ کرتے ہیں. ہماری یہ ہے کہ ہمارا سسٹم فیلڈ میں ہے پورے ایشیا کا, تو ہمیں فیلڈ میں 1 میل رننگ ہونی چاہیے, آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کا انڈیویجول سیشن ہونا چاہیے, اس کے بعد پھر دوسری چیزیں ہونی چاہیے. صحیح. ہم ایک بریک لے رہے ہیں. سلمان اکبر بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اور سمیع اللہ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. بریک کے بعد دوبارہ آپ کو جوائن کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس اسپورٹس پیج. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور ہاکی اولمپئن, فارمر ہاکی کیپٹن, ہاکی لیجنڈ اور فلائنگ ہارس سمیع اللہ, جبکہ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہالینڈ سے پاکستانی ہاکی ٹیم کے سابق کپتان کوچ سلمان اکبر. سلمان, آپ سے شروع کروں گا. یہ بتائیے کہ جس طرح سمیع اللہ صاحب کہہ رہے تھے, جو کورسز کا آپ نے بھی ذکر کیا, کیسے بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے؟ بجائے ہم اس کے تنقید کریں, کوئی سجیشن دیں کہ کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے؟ مرزا بھائی بہتری ایسے لائی جا سکتی ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ آپ اپنے گراس روٹ لیول پہ جو کوچز ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں گراس روٹ لیول پہ اپنے طور پہ, تو ان کو جب تک آپ گروم نہیں کریں گے, وہاں پہ انویسٹ نہیں کریں گے, آپ بہتری کی طرف نہیں جا سکتے. ان لوگوں کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو کورسز اور ان کو ورک شاپس میں بھیجنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ فیوچر میں پاکستان ہاکی کے لیے کام کر سکیں. اس طرح سے وہی جو سالوں سے کافی سالوں سے کیا کہتے ہیں کہ ٹرائی ہو چکے ہیں, اور انہی کو آپ دوبارہ کورسز کروا کے سامنے لائی جا رہے ہیں, جنہوں نے ریزلٹس بھی ایسے دیے ہیں کہ جن کا بہت بڑا انفلوئنس ہے ان ریزلٹس کا کہ آج پاکستان 18ویں نمبر پہ ہے. اگر انہی کو ہی بار بار ٹرائی کریں گے, آپ ایک تو پیسے بھی ضائع کر رہے ہیں, اپنا ٹائم بھی ضائع کر رہے ہیں, اور آپ پھر ایک فیک ایک چیز آپ دکھا رہے ہیں کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. تو اس طرح کے جب کام ہوں گے تو کوئی بہتری نہیں آ سکتی. بہتری تبھی آ سکتی ہے جب تک آپ ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے. اپنے گراس روٹ لیول پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں, ایون وہ پلیئرز بھی ہیں, جب تک آپ ان کو سپورٹ نہیں کریں گے, آپ یہ سسٹم کو کھڑا کر ہی نہیں سکتے. اس سے پہلے سمیع بھائی کی طرف جاؤں, یہ بتائیں کہ آن لائن کوچنگ شروع کر دی خواجہ جنید نے, کیا ہاکی میں آن لائن کوچنگ ہوتی ہے؟ آن لائن کوچنگ نہیں, وہ آپ پروگرام دے سکتے ہیں, اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں, اور آن لائن بیٹھ کے آپ 1-2 اپنی ٹیم کے ساتھ سیشنز کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں کوئی پلاننگ یا کوئی بھی چیز آپ نے ان کے ساتھ کرنی ہو. کوچنگ تو ہے وہ فزیکلی گراؤنڈ پہ ہی جو ٹریننگز ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتی ہیں, لیکن آج کل کے اس دور میں جو
یہ کرونا کی وجہ سے ہوا ہے. تو جتنا بیسٹ آن لائن ساری ٹیمیں آلموسٹ کرتی ہیں, لیکن اب تو کافی لوز بھی ہو رہا ہے پوری دنیا میں, جو کہ بڑی اچھی بات ہے. تو گراؤنڈ پہ جانے کا موقع مل رہا ہے, لیکن جب پیک پہ تھا وہ کرونا کا سارا, تو آن لائن ایک بڑی اچھی اپرچونٹی تھی, اور اس کو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے اس طرح سے استعمال کیا جس طرح سے باقی ٹیموں نے کیا ہے اور جس طرح ان کو کرنا چاہیے تھا. صحیح. سمیع بھائی وہ جو صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے یوٹیلائز کیا. دیکھیں آن لائن جو ہے ہمارے زمانے میں بھی ہوتی تھی, خاص طور پہ آسٹریلیا میں, کیونکہ آسٹریلیا بہت بڑا تھا اور کوئی کھلاڑی دور 15,000 کلومیٹر دور ہے, کوئی کتنے ہزار کلومیٹر, لیکن ان کا جو بیسک سسٹم تھا وہ ایسے تھا جیسے ہمارا 70s میں تھا. ان کو بتا دیتے تھے کہ آپ نے یہ چیز کرنی ہے, اور وہ بالکل ایک ہفتہ پہلے سڈنی میں یا میلبرن میں یا پرتھ میں جمع ہوتے تھے, اور وہاں ان کی فائنل ٹچنگ ہوتی تو ٹیم باہر چلی جاتی تھی. کھلاڑی بڑے ڈیڈیکیٹڈ ہمارے ٹائم میں بھی تھے, سلمان اکبر میں ٹائم بھی کچھ لوگ تھے, لیکن آہستہ آہستہ نیچے چلے گئے. لیکن آسٹریلیا نے آپ دیکھیں پچھلے 40 سال سے وہ پہلے 4 میں اور وہ اسی 4 میں قائم ہیں, سوائے ایک گھسی ہے تو بیلجیم گھسی جو اپنی ایکسٹرا ایفرٹ کی, وہ بھی آسٹریلین کوچز کی وجہ سے. ہمیں اب اگر سسٹم ارجنٹائن تو آگے, ارجنٹائن پیچھے وہ بہت ہے آگے, لیکن بیلجیم جو ہے بڑی کمال والی بات ہے, ود ان یورپ اس نے کمال کر دیا. تو بیسک ہماری ٹھیک ہو, یہ اچھا ہے انہوں نے کوچنگ کیمپ لگایا ہے, لیکن سلمان کی بات ٹھیک ہے کہ یہ ڈوین لیول پہ ہونا چاہیے, اور ان کو بتانا چاہیے کہ آپ نے اوپر سفارش لگا کے نہیں آنا, آپ نے ڈوین کو ہی ٹھیک کرنا ہے یا ڈسٹرکٹ کو ٹھیک کرنا ہے. اور پورے پاکستان میں جیسے آج کل ایک نئی موو چلی ہے کہ سلیبس ایک ہو پڑھائی کا, ایک ہی سسٹم, ایک ہی قسم کا سسٹم ہو تو میرے خیال میں پاکستان کی ہاکی بہتر ہو سکتی ہے. ہاکی بڑی کمپیٹیٹیو ہو گئی, بڑی سخت ہو گئی, تو اس کے لیے ہمیں فٹنس کی بھی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسکل کی بھی ضرورت ہے. اسکل کی بھی ضرورت ہے. ایک اور چیز سمیع بھائی کہ آپ نے اسکلز کی بات کی, آپ کراچی ہاکی ایسوسیشن سے وابستہ ہیں. سلمان اکبر کو بھی میں نے دیکھا یہ آئے, انہوں نے کوچنگ کی, احمد عالم بھی کر رہے ہیں, حنیف خان بھی وہاں موجود ہوتے ہیں, اور بھی کئی, خالد پراچا ہوئے, عارف بھوپالی ہوئے, وہ سب, پرویز اقبال, یہ سب آتے ہیں جو انٹرنیشنل ہاکی کھیلیں. کراچی ہاکی ایسوسیشن جو رول پلے کر رہی, دوسری جو سٹی ایسوسیشن ایسا کیوں نہیں کر پا رہی؟ دیکھیں لکیلی ایک تو یہاں پہ گراؤنڈ بڑی سی جگہ مل گیا ان کو, اور آسٹرو ٹرف تو بہت پرانی نا کہ یہاں ہاکی کلب کی نکالی ہوئی جو ہے, ایکسیس بڑی اچھی ہے کہ ہر طرف آپ بس پہ آئیں, کسی چیز پہ آئیں تو مڈ آف دا سٹی, بالکل آپ کی ٹھیک ہے, اچھی چیزیں ہو جائیں گی. پھر آرگنائزر اچھے آ گئے, پھر ایک ٹیم بن گئی, تو یہ چیزیں بڑی اچھی کر رہے ہیں. اور میرے سیکریٹری اسپورٹس بھی سندھ کا بڑا سپورٹ کر رہے ہیں, جتنی ٹرف لگی ہیں بالکل. اور ابھی ریسنٹ ہم بات کریں گے جو ہاکی کلب میں ڈیولپمنٹ ہوگی, وہ ایک بڑی ساری چیزیں کر دی انہوں نے. تو میرے خیال میں سب کو ایکٹیو ہونا چاہیے. پشاور کافی ایکٹیو تھا, اس کو اور ایکٹیو ہونا چاہیے. مردان سے بڑے فون آ رہے ہیں مجھے کہ ہم ٹورنامنٹ کرانا چاہتے ہیں, ہمیں پرمیشن دلوائیں, انشاءاللہ ان کو پرمیشن ملے. حالانکہ وہاں سے بڑے اچھے پلیئرز آئے, اور اب وہ پے کریں گے مردان میں, وہ پے کرے گا آدمی کہ جی جو کھیلے گا اس کو پیسے ملیں گے. تو اس قسم کے اگر لوگ ہوں, ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہوں, تو ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, نہ کہ ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے. یہ چیزیں کرنے والی بات ہے. باقی ٹھیک ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ ڈویژن لیول پہ 2-2, 3-3 ایسے کوچز ہوں جو بچوں کو کھلائیں, لیکن پاکستان ہاکی فیڈریشن کو ایمانداری کے ساتھ ان کوچز کو پے کرنا چاہیے, بے شک کہ انہیں پیٹرول کے پیسے کیوں نہ ہوں. جب تک اس قسم کے انسینٹیو نہیں ہوں گے اور ایک قسم کی ہاکی نہیں ہوگی تو پاکستان کے جو کھلاڑی ہیں وہ انٹرنیشنلی کمپیٹ نہیں کر پائیں گے. سلمان, سمیع بھائی کہہ رہے ہیں پے کرنا چاہیے. وہ پہلے جب آصف باجوہ یا رانا مجاہد سیکریٹری تھے, انہوں نے مختلف اکیڈمیز بنائی تھی نا بہت جگہوں پر, اور سلیم شیروانی میرے پروگرام میں آئے, میں نے کہا آپ 2 جگہ سے پیسے لیتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یہ تو مجھے پیٹرول کے پیسے دیتے ہیں, میں تنخواہ تو پی آئی اے سے لیتا ہوں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسینٹیوز ہونا چاہیے کوچز کو, یا ہر آدمی جو ہے وہ پاکستان کی سینئر ٹیم کا کوچ بننے کی کوشش کرے تاکہ غیر ملکی دورے پہ جا سکے؟ نہیں, بالکل مرزا بھائی پروفیشنل دور ہے, اور کوچز کو, پلیئرس کو جو بھی وہ اپنی سروسز دیتے ہیں ان کو اکارڈنگلی ان کو بالکل پے کرنا چاہیے. ایک کیٹیگری بننی چاہیے کہ کس کیٹیگری میں کوئی بھی کوچ, ان کی پرفارمنس بیس جو ہے کیٹیگری بننی چاہیے. ایسے پلیئرس کی بھی بننی چاہیے, اس سے پلیئرس کو اسپیشلی بڑی موٹیویشن ملتی ہے. اور پھر اگر آپ پیڈ کوچز رکھیں گے وہ پھر رسپانسبل ہیں ساری, اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی ان کی, اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو سکتی ہے. لیکن ہم نے یہاں دانش کلیم کو چھٹی دلوا دی نا کسٹم سے, کوچنگ کریں, تو یہ بھی تو ایک قسم کا ان کو انسینٹیو دے رہے ہیں ہم لوگ. مرزا بھائی یہ اس کے پیچھے جو ہے نا بات, جو ساری سٹوری وہ یہ ہے کہ آپ یہ جتنے بھی کوچز دیکھ لیں, پاسٹ میں بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ ہاکی پلیئر کو ایک ڈپارٹمنٹ ملتا ہے, وہ اس میں جاب ایک ملتی ہے اس کو کنفرم.
اور یہ جتنے بھی پرانے لوگ ہیں یہ جو کوچز ہیں، تو یہ ان کی اسی لیے بھی یہ ایک بڑا اس بات کا انفلوئنس ہے، اسی لیے بھی ان کی بڑی پرائورٹی ہوتی ہے اور یہ بیک ڈور یوز کرتے ہیں کہ جب یہ ڈیوٹیز پہ ہوتے ہیں تو وہاں سے ڈیوٹی سے ان کی جان چھٹی ہو جاتی ہے اور ان کو پاکستان نیشنل ٹیم یاد آ جاتی ہے، بجائے اس کے کہ ان میں سے ہارڈلی کسی نے جا کے ڈومیسٹک لیول پہ کسی ٹیم کی کوچنگ کرتے ہیں یا وہاں پہ جا کے کسی کلب کی کوچنگ کرتے ہیں، یا انہوں نے کوئی ایسے پلیئرز پروڈیوس کیے ہوں کہ جنہوں نے پاکستان کو جا کے سرو کیا اور کوئی ریزلٹس لے کے آئے ہوں. تو اس کے پیچھے یہ بہت بڑی وجہ ہے اپنی اس ڈیوٹی سے جان چھڑانے کے لیے، تو وہ پھر ان کو فیڈریشن نظر آتی ہے. چلیں، بہت بہت شکریہ سلمان اکبر، آپ ہمارے ساتھ ہالینڈ سے ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. سمیع اللہ موجود ہیں، ہم ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو تھوڑا سا آپ کو دکھائیں گے ایک پیکیج کے کس طریقے سے مقامی اسکول میں سارے لوگ گئے. ینگسٹرز کے لیے بڑی موٹیویشن ہوگی. ایک بریک کے بعد دوبارہ سمیع اللہ کے ساتھ آپ کو جوائن کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور ہاکی لیجنڈ سمیع اللہ خان صاحب. سمیع اللہ جو ہے وہ ان کا ایک اپنا مقام ہے ہاکی کے حوالے سے، ایک اپنا ان کا سٹانس ہے اور اپنے سٹانس پر اب تک یہ باقی ہے. ان سے تو ہم بات کریں گے. ایک پہلے ان سے سوال پوچھتے ہیں اسکول کی کوچنگ کے حوالے سے، پھر آپ کو ایک پیکیج دکھائیں گے. سمیع اللہ خان صاحب، آپ گئے تھے وہاں پر شاہ ولایت اکیڈمی میں، آپ کے ساتھ حنیف خان بھی تھے اور میجر جنرل ریٹائرڈ طارق سوری بھی تھے جو پیٹرن ان چیف ہیں پی ایچ ایف کے. کوچنگ آپ اسکولز میں کیسے ہم، اور پی ایچ ایف کی طرف سے جو ویژن تھا وہ ہاکیاں بھی ان کو دی گئیں، کیسے ہم ان کو امپروو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ان کے پاس جگہ ہے. آج کے جیسے 5 سائڈ 7 سائڈ چل رہی تو اس میں بچوں کو آپ انکلائن کر سکتے ہیں ٹوورڈز ہاکی. اگر کسی سے پوچھیں آپ ایک نوجوان سے جس کی عمر 15-16 سال ہے کہ پاکستان میں ہاکی کھیلی جا رہی ہے تو وہ انکار کر دیتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی ہاکی کون سی گیم ہے. تو ایک انٹروڈکشن تھا جس کی وجہ سے ہم گئے اور اسکول والوں نے بڑا آنر کیا سب کو، ہم سب آپ اکٹھے تھے. اسی قسم کے اسکول ہمیں اور دیکھنے چاہیے کہ جو جیسے الفا کالج ہے انہوں نے بھی کہا کہ ہم ہاکی ٹیم بنائیں گے. ٹیک پہ گئے ہوئے تھے تو اگر یہ اسکول کالج تھوڑے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرتے رہیں، کچھ نہ کچھ ہاکی دیتے رہیں، اور کے ایچ اے جیسے ابھی لگی ہوئی ہے یہ کہ کوچنگ کرائیں ان کو، تو میرے خیال میں کم از کم نوجوان جو کھلاڑی ہیں وہ کسی برائی سے بچ سکتے ہیں، کوئی اسپورٹس میں جا سکتے ہیں. تو میں تو ہمیشہ اس لیے جاتا ہوں کہ اس اسکول کی چاہے پرفارمنس اچھی ہو یا نہ ہو، کم از کم وہ بچے جو ہیں 20-25 وہ ایک لائن پہ لگ جائیں گے اور وہ صاف ستھری لائن ہے کہ اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ ہے. ایک زمانہ تھا حبیب پبلک اسکول، سمیع اللہ صاحب بڑا آگے آتا تھا، کئی پلیئرز پروڈیوس کیے، لیکن اب نہیں ہو پا رہا وہاں سے. بڑا حیران کن بات ہے، حالانکہ ٹرف وہاں لگی ہوئی ہے اور میرے خیال میں ابھی تک انہوں نے اس کا اناگوریشن بھی نہیں کیا. اصل میں جو حبیبینس تھے، جو پرانے ان کے جو والدین تھے، وہ بڑے شوق رکھتے تھے جب حبیب بینک ان کے پاس تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے سیٹھ صاحبان آ کے بیٹھا کرتے تھے، دیکھتے تھے اور ٹیم بناتے تھے وہ. تو یہ چیز کرنی چاہیے. اور ابھی بھی ان کے پاس بہت ساری چیزیں ایسے ہیں، وینیوز ہیں کہ یہ حبیب پبلک میں اس قسم کی چیزیں شروع کرا سکتے ہیں. ان کا سوئمنگ بہت اچھا تھا، سوئمر اور ہاکی پلیئر بہت اچھے ہوتے تھے. تو یہ چیز یہ کرنی چاہیے ہمیں، اور کے ایچ اے کو اور پی ایچ ایف کو سپورٹ کرنا چاہیے. کے ایچ اے کی بات کی سمیع اللہ خان صاحب نے، تو کے ایچ اے نے جو ہے وہ انیشیٹو لیا ہے، اور جس طرح سمیع اللہ اور حنیف خان جو ہیں پیٹرنز میں شامل ہیں کراچی ہاکی ایسوسی ایشن کے اور پوری طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کے ہوتے ہوئے جو ہے کراچی میں اور ہاکی فروغ پائے گی. اب لڑکے نہیں آ رہے. ایک پیکیج ہم نے تیار کیا ہے جو یہ اسکول میں گئے تھے سمیع اللہ اور اس کے علاوہ حنیف خان، ان کے حوالے سے ایک آپ کو پیکیج دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے بچوں کو موٹیویٹ انہوں نے کیا، اور جب واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے سمیع اللہ سے. گزشتہ دنوں کراچی ہاکی ایسوسی ایشن اور شاہ ولایت اسکول کے درمیان مفاہمتی یادداشت کی تقریب کا انعقاد اسکول میں کیا گیا. ایم او یو کے مطابق کے ایچ اے اور شاہ ولایت پبلک اسکول کراچی کے اسکولوں میں ہاکی کے فروغ کے لیے مل کر کام کریں گے. واضح رہے کہ یہ اسکول کراچی کے ان چند اسکولوں میں سے ایک ہے جہاں آج بھی ہاکی کھیلی جاتی ہے. ایم او یو پر کے ایچ اے کی چیئرپرسن صوبائی وزیر برائے ترقی نسواں سیدہ شہلہ رضا، سیکریٹری کے ایچ اے حیدر حسین، جبکہ اسکول انتظامیہ کی جانب سے مینیجنگ ٹرسٹی اعزاز حسن خان اور اسکول کی پرنسپل ندرت امام نے دستخط کیے. جس کے ساتھ ہی قومی کھیل کے فروغ کے لیے کراچی ہاکی ایسوسی ایشن نے ایک نئی تاریخ رقم کر کے پورے ملک میں کام کرنے والی ہاکی ایسوسی ایشنز کے لیے ایک مثال قائم کر دی. مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے موقع پر پاکستان ہاکی کے 2 سابق کپتان فلائنگ ہارس اولمپئن سمیع اللہ اور اولمپئن حنیف خان بھی موجود تھے.
جی پیکیج آپ نے دیکھا. اب ہم سمیع اللہ صاحب سے گفتگو کے سلسلے کا دوبارہ آغاز کریں. سمیع اللہ صاحب, گراس روٹ لیول کا کہا جاتا ہے کہ جی گراس روٹ لیول پر ہاکی کو ٹھیک ہونا ہے, گراس روٹ لیول پر کیسے ہوگی؟ اب تو اسکول بھی آپ کو پتہ چلیں, آپ جس اسکول میں گئے وہاں تو چلیں تھوڑا گراؤنڈ بھی ہے, بعض اسکول تو صرف عام رہائشی بلڈنگز میں بن گئے. کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس کا الٹرنیٹ ہو گیا کہ اس وقت پاکستان ہاکی فیڈریشن کے پاس 440 کلب جو ہے, ہمیں ہمیشہ کہتا رہتا ہے افیلیٹڈ ہیں. ان میں سے کم 60 تو ایسے ہیں جو ایکٹیو ہیں. ہمیں ان ایکٹیو کو اور ایکٹیو کرنا چاہیے, ان کو پیسے دینے چاہیے, ان کو کٹ دینی چاہیے تاکہ وہ صحیح طریقے سے ٹرین کر سکیں. مشکل مرزا اقبال میں بالکل نہیں ہے. ہم جو 18ویں نمبر پہ ہیں, ہمیں پہلے ٹارگٹ کرنا چاہیے کہ 2 سالوں میں ہم نے پہلے 10 میں آنا ہے, اور اس کے بعد ہمیں ٹارگٹ کرنا چاہیے ہم 6 میں آئیں گے. ہماری جو نیکسٹ اولمپک گیمز تھی, کیونکہ 2 اولمپک گیم تو ہم مس کر بیٹھے, کوشش یہ ہونی چاہیے کہ 2024 کے ہیں جی, اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایشین گیم میں کوشش کریں نمبر 1 2 آئیں, اور اس کے بعد ایشیا کپ جو ایکچوئل کوالیفیکیشن ہے اس میں نمبر 1 2 آئیں. اور جیسے سلمان بھی کہہ رہا تھا, میں بھی کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن ہر ایونٹ میں پاکستان کو دیکھنا چاہتی ہے. ہم ویلیو ہے ہماری. جی, ہم صرف پاکستان ہاکی فیڈریشن ہے کہ ہم نہیں جانا چاہتے. اچھا, تو یہ ریورس ہو رہا ہے. نہیں تو ہمارے آفیشلز تو جانا چاہتے ہیں باہر, جب بھی کوئی غیر ملکی کچھ نہیں ہو تو فوراً جاتے ہیں. میں کہتا ہوں ٹیم کیوں نہیں جاتی؟ ہاں, اس کو کوئی فائدہ نہیں نا. کھلاڑی بالکل, اور وہ سارے جو کھلاڑی ہیں بے روزگار ہو گئے. وہاں پہ جو کھیلنے جاتے تھے کاؤنٹی, وہ نہیں ہو رہی, پیسے ان کو نہیں مل رہے. تو یہ چیزیں سوچنے والی, اور حکومت پاکستان کو بھی فیڈریشن میں وہ لوگ لانے چاہیے جو میرے خیال میں نان کنٹروورشل ہوں, جن کی پرفارمنس ہو. وہ 2 سال کا پلان دیں, اس 2 سال پہ عمل کریں. اگر یہ لیکن آپ کے سیکریٹری دوسری باری لے رہے ہیں, آخر ان میں کیا ایسی خاص بات تھی کہ دوسری باری پہ آ گئے؟ ہو سکتا ہے تیسری باری پھر لے لیں گے وہ. اچھا, وہ میرا اپنا خیال کہ وہ اتنا ٹیلنٹڈ ہے کہ وہ کہیں سے گھس جاتے ہیں, اور اس کو پریزیڈنٹ پاکستان ہاکی فیڈریشن ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں سب ڈرا بیک کے باوجود. لیکن سنا ہے ابھی کچھ, آپ کو بتاؤں کہ حالات کھچڑی کچھ پک رہی ہے. کچھ بھی نہیں ہونا. اچھا, میرے خیال میں میں تو ٹوٹلی ڈس اپوائنٹڈ ہوں, کیونکہ ابھی تو کوئی گیم ہی نہیں ہے. ابھی تو صرف پھر بھی یہ بچے ہوئے ہیں, گیم نہیں ہے, تو جس کی وجہ سے اگر پرفارمنس ٹیم کی دیکھیں تو پھر تو مشکل ہو جائے گی. دیکھیں نا, اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ گورنمنٹ آف پاکستان ان کو پیسے نہیں دے رہی. اگر خدا نہ خواستہ یہ کووڈ سے باہر ہوتے تو کہیں کھیلنے ویسے ہی نہ جاتے, کہ اسپانسرشپ ان کے پاس نہیں ہے. ابھی ان کو چاہیے کہ کم از کم رینکنگ بہتر کریں تاکہ اسپانسرشپ آئے. جب تک اسپانسرشپ نہیں آئے گی, کھلاڑیوں کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہوں گے, اور پی ایچ ایف کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. پی ایچ ایف کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. لیکن آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب نے, جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے 5 کروڑ روپے تو دیے ہیں پی ایچ ایف. جی بالکل, یہ ان کی بڑی ہمت ہے جی, بڑے اچھا کیا کہ وہ یہ کر رہے ہیں. اور دیکھیں نا, اس قسم کے لوگ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ہاکی بہتر ہو, پاکستان کی باکسنگ بہتر ہو, ایتھلیٹکس بہتر ہو, جس میں میڈل کے چانسز ہیں. لیکن اب کوئی پروگرام دیں تو کوئی اسپانسرشپ ملے. اگر میں یہ کہوں کہ جی مجھے آپ اتنے پیسے دے دیں, میں یہ کرا دوں گا, تو کوئی بھی یقین نہیں کرے گا. مجھے پہلے ان کو بلیک اینڈ وائٹ کر کے دکھانا پڑے گا, پریزنٹیشن دکھانی پڑے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ پرفارمنس دکھانی پڑے گی. لیکن اولمپک میں تو وائلڈ کارڈ انٹریز مل رہی نا, ہماری بیڈمنٹن کی کھلاڑی کو مل گئی, ایک اور وہ دوسری لوگوں کو مل گئی. جی دیکھو, ریسلر کو مل گئی. یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں. یہ ایک ان کا پاکستان انٹرنیشنل جو ورلڈ اولمپک ایسوسیشن ہے, ان کا ایک یہ, اور ان باڈیز کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ چیزیں کرتے رہیں گے تو چھوٹے ممالک میں بھی سپورٹ زندہ رہے گی. لیکن یہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. صحیح. دیکھیں نا, آج سے اگر آپ پہلے چلے جائیں آلموسٹ 1978 تک, تو جو ٹیبل ٹینس, باکسنگ, بیڈمنٹن, والی بال, سب ایشیا میں 7ویں, 8ویں, 5ویں سے لے کے 10ویں نمبر تک تھی. اب وہ ود ان یورپی کنٹریز اور دوسرے باہر چلی گئی. تو یہ چیزیں سوچنی چاہیے. اس پہ فیڈریشن کو بھی سوچنا چاہیے, بجائے آپس میں لڑنے کے, کہ کسی طریقے سے ہم ان کی رینکنگ بہتر کریں, ان کا سسٹم ٹھیک کریں, تاکہ ہمیں آگے جا کے کھیلنے کا موقع ملے. ٹھیک ہے. سمیع اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروگرام کا آخری بریک ہے, ایک بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تھوڑی سی بات کریں گے کراچی ہاکی ایسوسیشن کے حوالے سے. ایک بریک کے بعد کہیں جائے گا نہیں, اسٹے ٹیون ٹو ایکسپریس نیوز. پروگرام کے آخری بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ہاکی لیجنڈ سمیع اللہ کے ساتھ آپ کو شو میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے پاکستان ہاکی کو امپروو کیا جائے. ابھی حال ہی میں سمیع اللہ صاحب جو عبدالستار عیدی ہاکی اسٹیڈیم میں سننے میں آیا کہ ایک پروجیکٹ ہے تقریباً 1 ارب سے زیادہ, تقریباً 1.25 ارب روپے کا, اس کی رینوویشن ہو رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر رینوویشن ہو جائے گی تو اس سے ہاکی کو اور فروغ ملے گا؟ دیکھیں, وہ رینوویشن کی تو قابل ہی نہیں ہے. اس کو ڈیمولش کر کے نیا بنانا پڑے گا, یا 3 سائڈیں ان کی ٹھیک کرنی پڑیں گی.
میرے خیال میں جو میں نے سنائی ہے کہ وہ چاہتے ہیں ہائی اپس کے پاکستان کی ہاکی خود کفیل ہو، تو اس کے وہاں اتنی اچھی چیزیں ہوں کہ ہر سپورٹس جو ہے وہاں سپورٹس کے ساتھ جو الائڈ چیزیں ہیں وہیں پہ، جیسے سوئمنگ ہے، جیسے باڈی بلڈنگ ہے یا ویٹ ٹریننگ وغیرہ وہیں پہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا اچھا کرایہ ملے کہ پوری خود کفیل ہو سکے. خود کفیل ہو سکے. موو بڑی اچھی ہے. اب دیکھیں وہ کس طریقے سے میٹیریلائز کرتے ہیں، کیسے میٹیریلائزڈ ہوتی ہے. میں تو دعا ٹرانسپیرنسی تو برقرار رکھی جائے گی نا کانٹریکٹ دیتے ہوئے یا چیزوں کو رکھنی کرتے ہوئے. چاہیے جی، رکھنی چاہیے. اگر نہ ہو تو بندے ایسے وہاں پہ ہونا چاہیے جو خود بتایا کہ یہ اس طرح یہ خرچ ہو رہا ہے اور یہ پیسے میں نے خرچ کیے. اگر یہ نہیں کریں گے تو اس وقت مجھ سے پوچھے تو ہاکی بہت ہی کم کھیلی جا رہی ہے. آل سپورٹس کرتے ہیں، فٹ سال بڑی پاپولر ہو. حالانکہ آسٹرو ٹرف تو بہت موجود ہے ملک میں، پھر بھی وہ نا کسی کو انسینٹو کی نہیں، کسی کو یہ پتہ نہیں کہ ہم اوپر جائیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو اگر ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے تو ہاکی کلب بڑی اچھی موو ہے. اور پی ایچ ایف کے لیے میں کہتا ہوں ایک خوش قسمتی ہے کہ ان کو ایک بڑا اچھا جیک پاٹ ملا ہے، تو اس کو کیش کرنا چاہیے. اب جیک پاٹ ان کو ملا ہے، آپ نے کہا جیک پاٹ، آپ نے جملہ بھی بڑا اچھا کہا. تو جیک پاٹ اگر ان کو ملا ہے تو وہ خود کیش کریں گے یا ہاکی کے لیے کیش کرائیں گے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو ہاکی کے لیے ہی کیش کرانا چاہیے، کیونکہ ہاکی بہتر ہوگی تو سب بہتر ہوگا. ورنہ اگر ہاکی اسی طرح رہی 18ویں نمبر پہ، پھر کوئی اور سیٹ بیک ہوا تو 19ویں نمبر پہ، تو وہ اس میں بیسیکلی جو پلیئر ہیں وہ سفر کر رہے ہیں. پلیئر ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہو، کہ ہم اس طرف جائیں یا اس طرف جائیں یا اس طرف جائیں. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اس میں بڑی سیریس سوچ کی ضرورت ہے، اور اس میں کہتا ہوں کہ پاکستان سپورٹس بورڈ کو بھی پورا انوالو ہونا چاہیے کہ کس طرح پاکستان. اب نئے ڈی جی آئے نا قمر زمان کے بھائی کرنل آصف زمان، جو اسکواش کے کھلاڑی ان کے بھائی ہیں یہ کرنل. جی بالکل. اللہ کرے کہ وہ کچھ سوچیں کہ ایک پلان، ان سے پلان پوچھے کہ بھی کیا کرنا ہے، اور پلان کے بغیر کسی کو کوئی گرانٹ نہیں دینا چاہیے. اور اتنی اچھی فیسلٹی ہے وہاں اسلام آباد میں ہاکی کیمپ کی اور ٹرف کی کہ وہاں پہ کیمپ لگ سکتے ہیں، اور گرومنگ کسی بھی وقت انڈر 16 18 کی ہو سکتی ہے. تو لڑکے کیوں نہیں پھر سامنے آ رہے ہیں؟ وہ کیا سفید ہاتھی ہے وہاں جو گراؤنڈ وغیرہ ہے؟ ابھی جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جس سے کوچز لگائے گئے ہیں، اسی قسم کی سلیکشن ہوتی ہے. جب ٹیلنٹڈ آدمی جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو آپ باہر بٹھائیں گے تو یہی ہوگا کہ اگر آپ وہ ان بائسڈ نیوٹرل اگر اس کی سلیکشن کریں گے تو اس میں میں کہتا ہوں کہ لائکنگ ڈس لائکنگ بھی ہو. لیکن اگر 30 کھلاڑی ہو تو 30 میں سے کم از کم 16 تو ایسے نکلیں گے جو بہترین کھلاڑی ہوں گی. اور اس قسم کی اگر 5 ٹیمیں ہوں تو 80 کھلاڑی بہت ہیں، آپ کو بہت چیز ٹھیک ہو سکتی ہے. اچھا ایسوسیشنز کی بات کریں کہ آپ کراچی ہاکی ایسوسیشن کے پیٹرن ہیں، آپ کے ساتھ حنیف خان بھی ہیں اولمپئن، دونوں کے بڑے نام ہیں، بہت متحرک ہے، کیمپ بھی لگایا، رمضان میں کیمپ لگا، کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہوتی رہتی ہے. باقی ایسوسیشنز کیا کر رہی ہیں سنگ بھائی؟ دیکھیں باقی بھی کرنا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ پنجاب میں بہت بڑا پنجاب ہے اور کے پی کے بھی بہت ہے. جیسے میں نے ابھی مردان کا نام لیا، بڑا اچھا کر رہے ہیں. کوئٹہ میں بھی بڑے لوگ ہیں جو کرنا چاہتے ہیں. صرف فیڈریشن کو جو ہے نا ان کو سپورٹ کرنا چاہیے جو ڈیزرونگ ہے. دیکھیں ووٹ سسٹم بھی نہیں جانا چاہیے. آپ 4 سال اچھا کام کریں تاکہ اگلی دفعہ آپ کو سارے سلیکٹ کریں، بجائے سے کہ 4 سال آپ اچھوں کو دبائیں اور خراب آدمیوں کو اوپر لے کے آئیں گے تو پھر میرے خیال میں ہاکی کا سلسلہ یہی چلتا رہے گا. اور فیڈریشن جب تک فعال نہیں ہوں گی، جو آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ جب تک وہ فعال نہیں ہوں گی ہمیں کھلاڑی نہیں ملیں گے، اور پاکستان کی پرفارمنس اسی طریقے سے رہے گی. کیونکہ ڈائریکٹ پی ایچ ایف ایک الگ فورم بنا سکتی ہے، لیکن جو مین گرومنگ ہے 5-6 سال جو ڈسٹرکٹ ڈویژن لیول پہ جو کھیلے گا کھلاڑی ہاکی کھیلے گا، وہ ایک طریقے سے کانفیڈنس اس میں ہوگا، کھیلنے کی صلاحیت ہوگی، تو وہ جلدی آ کے وہ ٹیونڈ ہو جائے. لیکن سنگ بھائی اس کی ایک یہ وجہ تو نہیں کہ کھلاڑی اس لیے نہیں آ رہے کہ اداروں کی ٹیمیں بند ہو گئی؟ آپ ماشاءاللہ پاکستان کسٹم میں آئے، اتنے بڑے عہدے پر جا کر ریٹائر ہوئے، یہ بھی تو ریزن ہو سکتی ہے، نوکریاں نہیں ہیں. مرزا اقبال بھی یہ مین ریزن یہی ہے. اس سے آپ دیکھیں باقی جتنے سپورٹس ہیں جس نے میں نے نام لیا، ٹیبل ٹینس، بیڈمنٹن، والی بال، سب ختم ہو گئے تقریباً، اور سب ایسی ہے کہ وہ چیمپئن شپ کی حد تک رہ گئے کہ جی ایک چیمپئن شپ ہے، نیشنل چیمپئن شپ فلانی بچی یا بچہ ہوا. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. ہمارے پرائم منسٹر کا ایک ویژن تھا کہ وہ کاؤنٹی سسٹم کی طرح لے کے آئیں، لیکن میں نے جو لکھ کے دیا تھا 2.5 سال تو ہو گئے سمی بھائی، ان کو لکھ کے دیا تھا پہلے آپ حالات بہتر کریں. جب کھلاڑیوں کے حالات بہتر ہوں گے تو پھر اسپانسرشپ ملے گی. اگر حالات بہتر نہیں ہوں گی، پرفارمنس ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ کچھ بھی کر رہے ہیں. کیا اسپانسر اعتبار بھی نہیں کرتے پی ایچ ایف؟ اسی وجہ سے نا کہ آپ حساب جاوید آفریدی کی ایگزامپل ہے، جب پاکستان جا رہا تھا، انڈیا جا رہا تھا شاید ورلڈ کپ کے لیے، کہاں جا رہا تھا پاکستان، تو انہوں نے کہا کہ چیزیں میں دوں گا آپ کو لے کر. جی بالکل، پیسے نہیں دیے انہوں نے. جی بالکل. یہ چیزیں تو ٹھیک کرنے والی ہیں نا، یہی چیزیں میں کہتا ہوں کہ اسی چیزوں کو ٹھیک کرنے والی، کیونکہ ایئر مارشل نور خان ہو گئے، فاروق عمر ہو گئے، فیروز خان ہو گئے، کہ احمد اظہر شروع سے لے
لے لیں آپ، وہ ایک ٹیلی فون پہ بات کرتے تھے اور تو sponsor آ جاتا پیسے آ جاتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ صحیح جگہ استعمال ہونا ہے۔ چلیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کرے۔ پاکستان ہاکی کو بہتر کرے۔ آپ کو ہم اسی لیے زحمت دیتے ہیں کہ شاید کسی کے کانوں پر کوئی جو رینگ جائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہاکی لیجنڈ سمیع اللہ ہمارے ساتھ تھے اور بات کر رہے تھے۔ دکھ ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے پاکستان کی گرین شرٹ پہنی ہے اور پاکستان کے لیے لارز لے کر آئے ہیں سمیع اللہ صاحب، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان ہاکی کو بہتر بنانے کے لیے کڑوے گھونٹ پینا پڑیں گے۔ جب تک ہم کڑوے گھونٹ نہیں پئیں گے پاکستان ہاکی اسی طرح سے رسوائی کا شکار رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی آج کی یہ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو اگلے شو میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مرزا اقبال بیگ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔